باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پہ گفتگو کروں گی۔ آج میں انگلش میں بھی میری بیان ہوگی، آج میرا انگلش بھی ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا نیو ایئر منانا اسلام میں جائز ہے۔ کتنے لوگوں کا کویشچن ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں نیو سال یعنی نیا سال منانا کیا اسلام میں جائز ہے۔ تو آئیے اس بیان پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم انگلش میں کچھ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ Today I am going to talk about our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and the non-Muslim boy waqia. Now let's start our video. Please watch my video at the ending. Now I am going to tell about our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam story. And amazing accidents were that one day our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, one boy, he was a non-Muslim, and he goes our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he was a non-Muslim boy, and he helped our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam for all the activities. That boy was a non-Muslim who helped our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He was the non-Muslim. One day, then that non-Muslim boys help our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam all the activities. He bring water for our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He gives sandals to our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He do all the activities for our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. One day, that non-Muslim boy become absent, and he did not come longer for our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam say to Sahaba Ikram कि this non-Muslim boy, this boy did not come. Why he is absent? Why did not he come? When he will come, he will do my all activities. He give me water also. He give me all the things also, and he helped me also. But what was the reason? Why did this non-Muslim did not come to what for me? Our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, and that our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, why this boy is absent? What happened to him? Let's go and take his health inquiry. What happened to him? Then our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam goes that non-Muslim boy house to take his inquiry of the health. What happened to him? Subhanallah, Subhanallah. You can see that our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was very kind person. He was a very faithful person. He goes non-Muslim boy house to take his health inquiry. Subhanallah, Subhanallah. You can see that our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam goes that non-Muslim boy house to take his inquiry of the health. When our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam goes that boy house, then our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam see that boy is getting very sick. He is suffering from fever. He is getting very sick. His health was very, very down. He is injuring from fever. He is injuring from very fever. Then our Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam goes to that boy toward, and that non-Muslim boy has closing his eyes, and he is going to death. He was in the last stage. He was going to death. Then our Muhammad, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam goes to that boy, and our Aqā sallallahu ta'ala alayhi wa sallam giving him invitation to Qabul Islam. Subhanallah, Subhanallah. You can see that boy is closing his eyes. He is going to death.
But our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam goes toward to that boy and giving invitation to that non-Muslim boy to read a kalma, to become Islam. Then our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam giving invitation to that non-Muslim boy, that boy looking to his father and he did not tell anything. Then again our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam giving him invitation and telling, you read a kalma, you be a Muslim, because if you read kalma, Allah tabarak wa ta'ala give you a heaven. He will give you a heaven and He will make very far from Jahannam and you will go in Jannat. Then that boy look again his father and his father tell, oh my son, you listen the voice of Abdul Qasim. Then that boy reading a kalma, La ilaha, he translated kalma, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He read it at kalma and that he is reading in kalma, 1 second he is going to death. Subhanallah. You can see that. Our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam giving him invitation, giving him dawat of Islam. He is reading kalma, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Just he is reading kalma, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Then he is closing his eyes. He is going to death. Subhanallah, subhanallah. You can see that. He is reading kalma and he is dead. Subhanallah. Then our Aka sallallahu ta'ala alaihi wasallam announced it to Sahaba Ikram, this is your brother. You go and read his janazah namaz. Go and you read his janazah namaz. This is your brother. You go and prepare funeral and you go and prepare for his janazah. Then all Sahaba Ikram going and giving his janazah and preparing for funeral. Subhanallah, subhanallah. You can see that non-Muslim become a Islam. When he is going to death, he have only 1 second. He have only last stage, then he is qabuling Islam. Because why? Because he is helping to our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. That's why Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is doing far from Jahannam and making the heaven for him. This is the small speech about our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam and non-boy waqia. If you want this type of English speech, this type of English information, then please comment me. I will give you more information in English also. If you want to listen in English, then I will give all of the information about English. And I will make my bayan, I will make my waqia in English also. Then let's start our next topic in Happy New Year. क्या नया साल मनाना इस्लाम में जायज़ है? अब मैं इस मौजू पे, आपने तो इंग्लिश में बयान सुन ही लिया होगा. इफ़ आपको इंग्लिश में और बयान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे. अगर आपको इंग्लिश में फुल बयान चाहिए, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इंग्लिश में चाहिए, या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या इंग्लिश में चाहिए, या किसी भी नबी का वाक़या इंग्लिश में चाहिए, या आपको किसी भी किस्म की तकरीर इंग्लिश में चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं. और मैं, अगर आप कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश ही में बनाऊंगी. तो आइए जानते हैं कि क्या नया साल मनाना इस्लाम में जायज़ है. कितने लोगों का सवाल होता है कि क्या नया साल इस्लाम में मनाना जायज़ है. तो मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम में नया साल मनाना जायज़ नहीं है, बल्कि ये यहूदियों का तरीका है. बल्कि ये क्या है? ये यहूदियों का तरीका है. वैसे तो साल खराब नहीं होता, वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का साल है, मुहर्रम भी अल्लाह का साल है, और जनवरी जो स्टार्ट होता है वो शमसी साल से स्टार्ट होता है, और मुहर्रम जो स्टार्ट होता है वो कमरी साल से स्टार्ट होता है. वैसे जैसा ही 31 दिसंबर आता है, 31 दिसंबर आता है, आज हमारे मुसलमानों का हाल इस तरह हो गया है कि गैर रस्मों रिवाज को इस तरीके से अपना रहे हैं जिसका कोई हाल नहीं है. बकरियों को जैसे गर्दन में फंदे लटकाकर, भेड़ियों को लटकाकर जैसे हर रास्ते पे, बुराई के रास्ते पे ले जाया जाए तो वो अपने गर्दन को नीचे करते हुए जाते हैं, उसी तरीके से मुसलमान का हाल हो चुका है. वैसे नया साल मनाना, आप जरा सोचे तो सही, जैसे ही 31 दिसंबर आता है, जैसे ही 31 दिसंबर आता है, वैसे ही लोग
طریقے سے گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ویسے اسلام تو کسی چیز کو منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہوتی ہے، ہر وہ چیز میں شرط ہوتی ہے۔ تو اسلام بھی کوئی پابندی کی چیز نہیں ہے، اسلام ایک خوبصورت چیز ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو نیا سال کیوں منانا حرام قرار کر دیا گیا؟ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جیسے ہی جب 31 دسمبر کا دن آتا ہے، ویسا ہی لوگ اس رات کو جیسے ہی 12 بجتے ہیں، ہمارے لیے تو 12 بجے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لیکن آج 31 دسمبر جیسا ہی آتا ہے، جیسا ہی نیو ایئر آتا ہے، ویسا ہی لوگ بے حیائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مسلم جو بھائی ہوتے ہیں، ہماری جو مسلم بہنیں ہوتی ہیں، نیا سال کے نام میں جا کر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ زنا کے قریب جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، نیا سال میں لوگ شراب پیتے ہیں، ایک گھٹ بھی شراب پینا، اسلام اس کی کتنی بڑی سزا دیتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ نیا سال کے دن اچھے لوگ شراب پیتے ہیں، اچھے لوگ دوستوں کی سنگت میں آ کر وہ شراب کی طرف جاتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی لائف انجوائے کرنی ہوتی ہے۔ کیا میں آپ سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، نیا سال جو آیا تو ذرا سوچے تو صحیح، آپ جو ہم آج خوشی منا رہے ہیں نیا سال کے دن، تو آپ ذرا سوچے تو صحیح، کیا ہمارا عمر بڑھ رہا ہے؟ نیا سال جو آ رہا ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح، ہماری عمر گھٹ رہی ہے، ہم قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ نیا سال آیا، 2022 چلی گئی، 2023 چلی گئی، کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی؟ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی؟ کب ہماری موت آ جائے ہمیں کوئی خبر نہیں، ہماری عمر ڈھل رہی ہے، ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں، ہم قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ نیا سال آ رہا ہے، ہمیں تو سوچنی چاہیے، ہمیں تو غم منانی چاہیے کہ اس نے 2024 میں کیا ہم نے ایک بھی عمل ایسا کیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے 2025 میں ہماری موت لکھی ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ 2024 میں کیا آپ نے ایسی نیکی کی؟ کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ کیا آپ نے گناہوں سے محفوظ ہوئے؟ کیا آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی؟ لیکن نہیں، جیسا ہی نیا سال آتا ہے ہم اس طریقے سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں تو بس اپنی لائف انجوائے کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لائف انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ نیا سال نہ منائیں، کیونکہ نیا سال منانا یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی مناتے ہیں نیا سال۔ اس نیا سال میں اس طریقے سے گمراہی ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے لڑکے لڑکیاں زنا کے قریب جاتے ہیں، اس طریقے سے لوگ شراب پیتے ہیں جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ آج مسلمان ماں بہنیں بھی اس میں مبتلا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر نیا سال کے دن کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے تو اس کی قبر، اس کی کفن کو تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان نیا سال سوچ کر اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتا ہے تو اس کی برکتیں، اس کے رزق اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ نیا سال منانا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نیا سال نہ منائیں، کیونکہ نیا سال جیسے ہی آپ منانے جاتے ہیں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم گناہوں کے قریب چلے جاتے ہیں، آپ ہر چیز کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ گناہ سے دور رہیں اور نیا سال کے دن کہیں بھی گھومنے نہ جائیں، تاکہ آپ گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب میں اپنی اسپیچ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کو اسی طریقے کا انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے